بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. سب طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ہم کو سیدھے رستے چلا ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کا موضوع جیسا کہ آپ حضرات کو علم ہے کہ عمارت کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ پیچھے جا پیچھے جا پیچھے پیچھے پیچھے۔ کسی بازار میں سڑک کے کنارے ایک افغانی کشتہ فولاد بیچ رہا تھا، اور کشتہ فولاد خریدنے کی ترغیب میں وہ سورہ حدید کی یہ آیت پڑھ رہا تھا، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، کہ ہم نے لوہا نازل فرمایا ہے جس کے اندر بہت زیادہ طاقت ہے اور لوگوں کے لیے بہت سارے منافع ہیں۔ بتائیے کشتہ فولاد سے اس آیت کریمہ کا کیا تعلق ہے؟ ایسے ہی ہماری جماعت کے بہت سارے علماء کتاب العمارہ کی جتنی بھی روایتیں ہیں وہ ساری روایتیں اپنے خود ساختہ امیروں کے اوپر فٹ کر رہے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ یہ احادیث شریفہ میں تحریف ہے، کیونکہ جب ہم قرآن اور احادیث کے اوپر غور کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات بالکل واضح ہو کر کے آ جاتی ہے کہ شریعت میں امیر کا ایک مفہوم ہے اور جماعت کا ایک مفہوم ہے۔ کتاب و سنت میں امیر اور اختیار دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ جو امیر ہوگا وہ با اختیار ہوگا، جو امام ہوگا وہ حاکم ہوگا۔ تو امارت کے ساتھ خلافت، امارت کے ساتھ حکومت، امارت اور امامت کے ساتھ اختیار، یہ لازمی اور لابدی اور ضروری ہے۔ امیر ہو تو با اختیار ہوگا، امام ہو با اختیار ہوگا۔ امیر ہو محکوم ہو، امارت کے ساتھ محکومی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور کتاب العمارہ کی جتنی روایتیں ہیں وہ ایسے امیروں کے بارے میں ہیں جو با اختیار ہوتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے، با اختیار تھے۔ آپ جن جن صحابہ کرام کو لشکر کا کمانڈر ان چیف بنا کر کے بھیجتے تھے یا اپنی غیر موجودگی میں مدینہ کا امام بناتے تھے، وہ با اختیار ہوتا تھا۔ آپ کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام بنے، امیر بنے، خلیفہ بنے، با اختیار تھے۔ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، امام بنے، امیر بنے، با اختیار تھے۔ ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر بنے، امام بنے، با اختیار تھے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ امیر بنے، امام بنے، با اختیار تھے۔
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر بنے، با اختیار تھے. حضرت یزید رحمہ اللہ وہ خلیفہ بنے، وہ امام بنے، امیر بنے، با اختیار تھے. ہم کہیں بھی کسی حدیث کے اندر یا تاریخ کی کسی کتاب کے اندر یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ امارت کے ساتھ ساتھ محکومی موجود ہو. امارت کے ساتھ اختیار ضروری ہے. اگر امارت کا یہ مفہوم سمجھ میں آ گیا ہو تو ہم اب جماعت کا مفہوم سمجھائیں گے کہ جماعت کسے کہتے ہیں. تو یہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ اگر کسی حدیث کے اندر جماعت المسلمین کا لفظ آیا ہو اور اس کے ساتھ امام کا لفظ ہو تو جماعت المسلمین سے مراد وہ افراد امت ہوں گے جو کسی خلیفہ کے تحت ہوں، اور امام سے مراد خلیفہ ہوگا. جماعت المسلمین جو لفظ ہے اس کے ساتھ اگر امام آ رہا ہے تو امام سے مراد خلیفہ ہوگا، حاکم وقت ہوگا، سلطان ہوگا، اور جماعت المسلمین سے مراد اس کے ہاتھ پر سیاسی بیعت کرنے والے ہوں گے. اسی طریقے سے جماعت المسلمین نہیں بلکہ جماعت کے ساتھ امام آتا ہے. جماعت المسلمین کے ساتھ امام آئے تو امام سے مراد خلیفہ وقت، جماعت المسلمین سے مراد اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے امت کے افراد. اسی طرح جماعت کے مقابلے میں اگر امام آتا ہے تو امام سے مراد خلیفہ وقت اور جماعت سے مراد اس کے ہاتھ پر سیاسی بیعت کرنے والے افراد امت. جیسا کہ حدیث حذیفہ ابن یمان میں موجود ہے کہ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول فما ترى ان ادرکنی ذلک، کیا حال ہوگا یا میں کیا کروں اگر شر کا وہ زمانہ میں پالوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تلزم جماعت المسلمین و امامہم. یہاں دیکھیں جماعت المسلمین کا لفظ امام کے ساتھ ہے، تو امام سے مراد حاکم، جماعت المسلمین سے مراد اس حاکم اور اس خلیفہ کے ہاتھ پر سیاسی بیعت کرنے والے افراد امت. اس کے بعد حضرت حذیفہ یہ فرما رہے کہ اللہ کے رسول آپ جماعت المسلمین اور اس کے امام کو لازم پکڑنے کے لیے بول رہے ہیں فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا امام، اگر ان کی کوئی جماعت نہ ہو اور امام نہ ہو. دیکھیں یہاں جماعت کے ساتھ امام ہے، یہاں بھی امام سے مراد حاکم وقت ہوگا اور جماعت سے مراد اس کے ہاتھ پر سیاسی بیعت کرنے والے افراد امت ہوں گے. اور جہاں خالی جماعت آیا ہو، خالی جماعت، اس کے مقابلے میں امام نہ ہو، تو یہ دونوں مفاہیم موجود ہوں گے. جماعت سے مراد امت کا سیاسی نظام اور جماعت سے مراد امت کا مذہبی نظام. امت کا سیاسی نظام سے مراد خلیفہ اور امت کے مذہبی نظام سے مراد قرآن و حدیث جو اصول ہیں. جماعت سے مراد امت کا سیاسی نظام اور جماعت سے مراد امت کا مذہبی نظام. امت کا مذہبی نظام سے مراد قرآن و سنت جو شریعت محمدیہ کے دو اصول ہیں، اور یا تو جماعت سے مراد امت کا سیاسی نظام، جیسا کہ حدیث عبداللہ ابن عمر میں موجود ہے جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الفتن میں لایا ہے. روایت اس طرح ہے وعن عبداللہ ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ لا یجمع امتی او قال امت محمد علی ضلالہ وید اللہ علی الجماع ومن شذ شذ فی النار. رواہ ترمذی فی کتاب الفتن. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی میری امت کو، یا راوی کو شک ہے کہ میری امت نہ فرما کے آپ نے امت محمد کہا، کہ میری امت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ گمراہی کے اوپر جمع نہیں ہو سکتی، جمع نہیں ہوگی، اور اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے. تو جو اس جماعت سے کٹ گیا تو وہ جہنم میں چلا جائے گا. ومن شذ شذ فی النار، جو جماعت سے کٹ گیا وہ جہنم میں چلا گیا. اس حدیث پاک میں
الجماع سے مراد امت کا سیاسی نظام ہے، یعنی ایک خلیفہ ہو، اس خلیفہ کے ہاتھ پر، سلطان ہو اس کے ہاتھ پر، امیر ہو اس کے ہاتھ پر، حاکم ہو اس کے ہاتھ کے اوپر تمام مسلمانوں کو سیاسی بیعت کرنا ضروری ہے۔ اگر سیاسی بیعت نہیں کرتا اور جماعت سے کٹ جاتا ہے تو ایسا آدمی جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ اس حدیث پاک میں الجماع سے مراد امت کا سیاسی نظام ہے، یعنی حاکم کی حکومت کو تسلیم نہ کرنا اور خلیفہ وقت، خلیفۃ المسلمین، حاکم وقت، سلطان، اس سے خروج کرنا، یہ جماعت سے کٹنا ہوگا، اور جماعت سے جو کٹا وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اس حدیث پاک میں الجماع سے مراد بالکل واضح ہے کہ وہ امت کا سیاسی نظام ہے۔ ایک حدیث پاک اور دیکھیں، بات اور صاف ہو جائے گی، بڑی پیاری روایت ہے۔ حدیث اس طرح ہے، وعن الارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فوعظنا موعظة بلیغة وجلت منها القلوب وزرفت منها العیون فقیل یا رسول اللہ وعظت موعظة مودع فاحد الینا باحد فقال علیکم بتقوى اللہ والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا وسترون من بعد اختلافا شديدا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم والأمور المحدثات فإن كل بدعة ضلالة رواه ابن ماجہ فی باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو پہلے ہی چیپٹر میں، پہلا ہی چیپٹر ان کا ہے باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں یہ حدیث لائے حضرت ارباز ابن ساریہ سے۔ حضرت ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور آپ نے ایک بڑی اچھی تقریر فرمائی، بڑی مؤثر تقریر تھی۔ تقریر اتنی مؤثر تھی اور متاثر کن تھی کہ صحابہ کرام کے دل دھڑکنے لگے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تقریر جو ختم ہوئی تو کچھ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ نے تو ایسی تقریر فرمائی ہے جیسے کوئی رخصت ہونے والا۔ رخصت ہونے والے سے مراد دو رخصت ہونے والے ہو سکتے ہیں، ایک تو دنیا سے رخصت ہو رہا ہو، انتقال کر رہا ہو، اور دوسرے اپنے اہل و عیال سے جدا ہو رہا ہو۔ تو آپ نے رخصت ہونے والے شخص کی طرح تقریر فرمائیے، تو آپ ہمیں کچھ نصیحت فرمائیے، کچھ عہد لیجئے ہم سے، کچھ نصیحت فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بتائی، تینوں باتیں انتہائی قابل غور ہیں۔ پہلی بات، علیکم بتقوی اللہ، اللہ تبارک و تعالی کا ڈر لازم پکڑ لے، تقوی لازم پکڑ لے۔ ابھی میں تقوی کا ربط بتاؤں گا بعد کی 2 چیزوں سے۔ آپ نے پہلی نصیحت فرمائی علیکم بتقوی اللہ۔ اس حدیث کو بہت اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے، بڑے عجیب و غریب حقائق اس حدیث مبارک میں موجود ہیں۔ پہلی نصیحت آپ نے علیکم بتقوی اللہ، تمہارے اوپر اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر لازم ہے۔ جلوت میں رہو تو اللہ سے ڈرو، خلوت میں رہو تو اللہ سے ڈرو، بال بچوں میں رہو تو اللہ سے ڈرو، باہر جاؤ تو اللہ سے ڈرو، بازار میں رہو تو اللہ سے ڈرو، لین دین کرو تو اللہ سے ڈرو، تنہائی میں رہو تو اللہ سے ڈرو۔ علیکم بتقوی اللہ، یہ نصیحت فرمانے کے بعد میں اور نصیحتیں آپ فرما رہے ہیں۔ دوسری نصیحت یہ کہ سننا اور اطاعت کرنا، وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، اگرچہ تمہارا حاکم، تمہارا خلیفہ، تمہارا سلطان ایک حبشی غلام بنا دیا جائے، اس کی بات سننا ہے اور اس کی اطاعت کرنا ہے۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ امت مسلمہ
شریعت اسلامیہ کے دو نظام ہیں، ایک مذہبی نظام ہے اور ایک سیاسی نظام ہے، اور مذہبی نظام سیاسی نظام سے نہیں کٹ سکتا، دونوں کا ایک دوسرے سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ تبھی تو اقبال نے کہا جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، مذہبی نظام کے ساتھ سیاسی نظام جڑا رہے گا۔ تو سیاسی نظام بہتر بنانے کے لیے، سیاسی نظام کو برقرار رکھنے کے لیے میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ تمہارے اوپر اگر کوئی حبشی غلام بھی حاکم بنا دیا جائے، تمہارا خلیفہ بنا دیا جائے، تو اس کی بات مانتے رہنا، اس کی بات سنتے رہنا۔ اور آگے آپ نے فرمایا وَسَتَرَوْنَ مِن بَعْدِ اخْتِلَافًا شَدِيدًا، میرے بعد تم بہت سارے اختلافات دیکھو گے، تو اس وقت کیا کرنا؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، پہلے ٹکڑے میں تقویٰ کے بعد جو آپ نے نصیحت فرمائی ہے وہ سیاسی نظام سے وابستہ رہنے کی تاکید ہے، اور اب مذہبی نظام سے وابستہ ہونے کی تاکید کی جا رہی ہے کہ میرے بعد بہت سارے اختلافات پیدا ہوں گے، تو تم لوگ اس اختلاف سے بچنے کے لیے میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو جو ہدایت یافتہ ہیں مضبوطی سے پکڑ لینا۔ عزو علیہ بالنواجذ، دانتوں تلے مضبوطی سے دبا لینا۔ آخری ٹکڑا بیان کرنے کے بعد میں بحث کروں گا ان تین باتوں پر جو آپ نے پہلے فرمائی۔ آخری بات کیا؟ وَإِيَّاكُمْ وَالْأُمُورَ الْمُحْدَثَاتِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، کہ دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے سے بچو، اور ایجاد ہو کر کے آ جائے تو ان سے دور رہو، اپنے آپ کو ان سے محفوظ رکھو۔ نہ تو بدعت کی ایجاد کرو، دین میں نئی بات ایجاد کرو، اور نہ تو کوئی ایجاد ہو کر کے بدعت تمہارے پاس آئے، دین میں کوئی نئی چیز، تو تم اس سے دور رہو، اس کو اپناؤ نہیں۔ دونوں باتیں آ گئی، اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، کل بدعت ضلالہ۔ بدعت لغوی کی تقسیم تو ہو سکتی ہے اچھی اور بری، لیکن بدعت لغوی کے علاوہ بدعت شرعی جو ہے، شریعت کے اندر یہ تقسیم نہیں ہو سکتی کہ یہ بدعت شرعیہ ہے اور یہ بدعت حسنہ ہے اور یہ بدعت سیئہ ہے، یہ بری بدعت ہے یہ اچھی بدعت ہے، یہ تقسیم نہیں ہو سکتی۔ لغوی بدعت میں تقسیم ہو سکتی ہے اچھی اور بری، لیکن شریعت میں بدعت کی تقسیم نہیں ہے۔ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، یہ بدعت حسنہ ہے یہ بدعت سیئہ ہے، اس کی تقسیم شریعت کے اندر نہیں ہوگی، ہر بدعت گمراہی ہے۔ پہلی تین باتیں بہت قابل غور ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ امت کے دو نظام ہیں، امت مسلمہ کے، شریعت اسلامیہ کے، ایک ہے سیاسی نظام اور ایک ہے مذہبی نظام۔ سیاسی نظام کو مستحکم بنانے کے لیے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ تمہارا کوئی خلیفۃ المسلمین ہو، اس خلیفۃ المسلمین کے ہاتھ پر تم بیعت کر لو تاکہ سیاسی نظام کے اندر کوئی الجھن نہ پیدا ہونے پائے۔ ایک چیز تو یہ، اور ایک مذہبی نظام ہے، اس کے اندر اختلاف اگر ہو جائے تو میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا، تو مذہبی نظام میں الجھن سے محفوظ رہو گے۔ دو الجھنیں پیدا ہو سکتی ہیں دو نظاموں میں، اور الجھنوں سے بچنے کے لیے آپ نے طریقہ بھی بتا دیا۔ تقویٰ کی جو نصیحت کی آپ نے، اس کا دونوں نظاموں سے اور بدعت سے ربط یہ ہے کہ آدمی کے دل میں جب اللہ کا خوف نہیں رہتا تب وہ خلیفۃ المسلمین کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتا، اسلام کے سیاسی نظام سے الگ ہوتا ہے۔ اور آدمی کے دل میں جب تقویٰ نہیں ہوتا تب وہ اختلاف کرتا ہے، سنت کو چھوڑ دیتا ہے اور بدعتوں کے اوپر عمل کرنے لگتا ہے۔
اور بدعت وہی ایجاد کرتا ہے جس کے دل میں اللہ کا تقوی نہ ہو، اور بدعت کو قبول وہی شخص کرتا ہے جس کے دل میں اللہ تبارک تعالیٰ کا تقوی نہ ہو، اس کا خوف نہ ہو۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تقوی کی نصیحت فرمائی ہے۔ آج جو امراء ہیں، تنظیمی امراء، ایک تنظیم ہے، اس تنظیم کا امیر کوئی بن گیا ہے تو اس امیر سے لوگ اختلاف اس وجہ سے کرتے ہیں اور دنیا بھر کی الجھنیں جماعت میں موجود رہتی ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس امیر کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہیں ہوتا، تقوی نہیں ہوتا۔ تقوی نہ ہونے کی بنیاد پر جماعت الجھنوں کا شکار رہتی ہے، طرح طرح کی پریشانیوں کا شکار رہتی ہے، اور جماعت کا کام آگے نہیں بڑھتا، جماعت کی ترقی نہیں ہوتی کسی بھی میدان میں، زندگی کے کسی بھی شعبے کے اندر، اس وجہ سے کہ امیر کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہیں ہوتا، اللہ کا تقوی نہیں ہوتا۔ یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ امت کے دو ہی نظام ہیں، سیاسی نظام اور مذہبی نظام، اور دونوں نظاموں پر بیعت کرنا ہے۔ نبی جب تک موجود تھے آپ کے ہاتھ پر جو بیعت ہوتی تھی وہ مذہبی نظام پر بیعت ہوتی تھی، آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ بیعت ساقط ہے۔ اب کسی پیر کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوگی مذہبی، کسی مرشد کے ہاتھ پر مذہبی بیعت نہیں ہوگی، کسی بابا کے ہاتھ پر، کسی ملا کے ہاتھ پر مذہبی بیعت نہیں ہوگی۔ اگر کوئی بیعت کرتا ہے اس طریقے کی تو اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یہ ایک واضح قسم کی اور قبیح قسم کی بدعت ہے، شنیع قسم کی بدعت ہے۔ ایسے ہی خلیفۃ المسلمین اگر ہو تو اس سے کٹ کر کے رہنا یہ اپنے آپ کو جہنم میں لے جانے کے مرادف ہے۔ لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا چکے، مذہبی بیعت اب نہیں ہو سکتی کسی کے ہاتھ پر۔ اسی طریقے سے آج کوئی مسلمانوں کا خلیفہ نہیں ہے۔ خلافت عباسیہ کے سقوط کے بعد، خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد اب کوئی خلیفۃ المسلمین نہیں ہے، لہذا یہ بیعت بھی ساقط ہے۔ اب شکل یہ ہے کہ ایک تنظیم بنا لی جائے اور تنظیم بنا کر کے کسی کو اس کا رہبر بنا دیا جائے اور اس کی نمائندگی کے اندر، اس کی رہبری کے اندر لوگ کام کرتے رہیں۔ خلافت نہیں ہے۔ لہذا آج کل کے جو امیر ہیں ان کے تعلق سے جو احکام ہیں، اگر کوئی یہ کہے کہ ان کے تعلق سے وہی احکام ہیں جو خلیفۃ المسلمین کے احکام ہوتے ہیں، تو ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ خلیفۃ المسلمین جو پہلے کے امیر ہوتے تھے، جن کے ساتھ اختیار ہوتا تھا، آج کے امیر کے درمیان کیا فرق ہے؟ آج کا امیر تو محکوم ہے، وہ حد جاری نہیں کر سکتا، چور کے ہاتھ نہیں کاٹ سکتا، شرابی کو سزا نہیں دے سکتا، زانی کو سنگسار نہیں کر سکتا، وہ محکوم ہے۔ لہذا کتاب الامارہ کی روایتیں آج کل کے تنظیموں کے امیروں کے اوپر فٹ کرنا، یہ احادیث کے اندر تحریف نہیں تو اور کیا ہے۔ کتاب الامارہ کی ساری روایتیں وہ خاص ہیں خلیفۃ المسلمین کے لیے، نہ کہ آج کے جماعتوں کے امیروں کے لیے اور تنظیموں کے امیروں کے لیے۔ جو مولوی ایسا کرتا ہے وہ احادیث کے اندر تحریف کرتا ہے۔ آئیے ذرا گہرائی کے ساتھ جماعت کا مطلب سمجھ لیتے ہیں۔ جماعت افراد کا نام ہے، جماعت افراد کا نام نہیں ہے۔ جماعت مذہب ہے، جماعت مذہب ہے۔ میں نے کہا نہیں دین کبھی بدلتا نہیں، مذہب بدلتا رہتا ہے، تو جماعت مذہب ہے۔ یہ بات حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج السنہ کے اندر کہی ہے۔ سوال قائم کرتے ہیں، من اہل السنت والجماعہ، اہل سنت اور جماعت کون ہے؟
اہل السنت والجماع کون؟ تو جواب دے رہے ہیں آپ، مذہب قدیم معروف قبل ان يخلق الله ابا حنیفہ ومالکا والشافعی واحمد فانه مذهب الصحابہ الذين تلقوه عن نبيهم ومن خالف ذلك كان مبتدعا عند اہل السنت والجماع. حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یہ عبارت منہاج السنہ کے اندر ایسے ہی لائیں. سوال قائم کرتے ہیں یا کوئی سوال کرتا ہے کہ حضرت یہ بتائیے کہ اہل السنت والجماع کسے کہتے ہیں؟ جواب دے رہے ہیں، غور فرمائیے جواب کے اوپر. مذہب معروف قدیم، یہ مذہب ہے، افراد کا نام نہیں ہے، مذہب ہے. اور مذہب یہ اصول ہوتے ہیں. جیسے اہل السنت والجماع کو جب مذہب کہا تو مطلب یہ ہوا کہ مذہب کیا ہے؟ قرآن اور سنت. تو یہ مذہب ہے، معروف ہے اور بہت پرانا ہے. اللہ نے یہ مذہب ابو حنیفہ سے پہلے ہی بنا دیا ہے، دے دیا ہے اپنے رسول کو. امام مالک سے پہلے دے دیا ہے، امام شافعی سے پہلے دے دیا ہے، امام احمد بن حنبل سے پہلے دے دیا ہے. اور یہ صحابہ کا مذہب ہے بولتے ہیں. فإنه مذهب الصحابہ. اہل السنت والجماعہ یہ مذہب ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی نے ابو حنیفہ کی پیدائش سے پہلے اپنے رسول کو دے دیا ہے، امام مالک کی پیدائش سے پہلے اپنے رسول کو دے دیا ہے، امام شافعی کی پیدائش سے پہلے اپنے رسول کو دے دیا ہے، امام احمد بن حنبل کی پیدائش سے پہلے اپنے رسول کو دے دیا. آگے فرماتے فإنه مذهب الصحابہ، یہ صحابہ کرام کا مذہب ہے. اور اس کو انہوں نے کہاں سے لیا ہے؟ الذین تلقوه عن نبیہم، اس مذہب کو انہوں نے اپنے نبی سے لیا ہے. سوال یہ ہے کہ نبی سے صحابہ کرام نے کون سا مذہب لیا ہے؟ اب مذہب کی وضاحت ہو گئی کہ نبی سے انہوں نے، اپنے نبی سے انہوں نے کون سا مذہب لیا ہے. ظاہر ہے کہ دو ہی اصول لیے ہیں، قرآن اور سنت، یہی انہوں نے اپنے نبی سے لیا ہے. تو اہل السنت والجماع مذہب ہوا، اور مذہب سے مراد اصول ہوئے صحابہ کرام نے جن کو اپنے نبی سے لیا ہے. تو جو کوئی آدمی اس کی مخالفت کرے گا وہ بدعتی ہوگا اہل السنت والجماع کے نزدیک. تو اہل السنت والجماع افراد جماعت کا نام نہیں ہے، افراد کا نام نہیں ہے، بلکہ اہل السنت والجماع یہ نام ہے مذہب کا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے ہمیں جو مذہب دیا وہ کتاب و سنت ہے. اس کو میں ایک اور حدیث سے پروف کرتا ہوں. حدیث اس طرح ہے، وعن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ فَإِنْ كَانَ مِنْهُمْ فِي أُمَّتِي مَنْ أَتَى أُمَّهُ عَلَانِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى 72 مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلى 73 مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ قالوا من يا رسول الله قال ما انا عليه واصحابي ما انا عليه واصحابي رواه الترمذي في كتاب الايمان في باب افتراق هذه الامه. حضرت امام ترمذی حدیث پاک کو کتاب الایمان کے اندر لائے، باب ہے افتراق هذه الامه. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اوپر وہی کچھ آئے گا جو اس سے پہلے بنی اسرائیل کو پر آ چکا ہے. اس طرح آئے گا جیسے جوتے کا ایک پرتلا دوسرے پرتلے کے برابر ہوتا ہے. اس کے بعد اگلا ٹکڑا جو ہے حتی ان کان منہم من اتی امہ علانیۃ لکان فی امتی من یصنع ذلک. یہ ٹکڑا علامہ البانی نے کہا ہے کہ اس حدیث کے اندر ضعیف ہے. پوری حدیث تو صحیح ہے لیکن اس کا یہ ٹکڑا صحیح نہیں ہے، یہ ٹکڑا ضعیف ہے اور بقیہ پوری حدیث صحیح ہے. آگے آپ نے فرمایا کہ بے شک بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. سارے کے سارے فرقے جہنمی ہوں گے سوائے ایک فرقے کے. وہ فرقہ ناجی ہوگا، جہنم میں نہیں جائے گا، وہ جہنم سے نجات پا جائے گا. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ فرقہ جس کو جہنم سے نجات مل جائے گی کون سا فرقہ ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، نام نہیں بتایا، وہ جماعت المسلمین ہوگا یا اسی طریقے سے وہ فرقہ حنفی ہوگا، وہ فرقہ شافعی ہوگا، وہ فرقہ مالکی ہوگا، وہ فرقہ حنبلی ہوگا. یہاں تک کہ جماعت اہل حدیث کا بھی نام نہیں لیا بلکہ منہج بتا دیا، ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. اب سوال یہ ہے کہ نبی کس پر تھے اور صحابہ کس پر تھے؟ آپ بھی قرآن اور حدیث پر تھے. دونوں چیزیں منزل من اللہ ہیں، قرآن بھی منزل من اللہ اور حدیث بھی منزل من اللہ. تو آپ
حدیث پر تھے. جو آپ بولتے تھے وہ بھی وہی ہوتی تھی, اس پر آپ عمل کرتے تھے. تو آپ قرآن پر تھے اور آپ حدیث پر تھے. انہی دو اصولوں کے اوپر صحابہ کرام بھی تھے کہ قرآن اور حدیث ان کا منہج تھا. تو یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ کسی لیبل کے ساتھ کوئی جماعت موجود ہو تو یہ لیبل یہ اہمیت نہیں رکھتا, منہج اہمیت رکھتا ہے. بالفاظ دیگر یہ سمجھ لے کہ نام اہمیت کا حامل نہیں ہے, منہج اہمیت کا حامل ہے. نام کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اللہ کے نزدیک کام کی اہمیت ہے. اور میں نے جماعت المسلمین کا رد کرتے ہوئے اس بیان میں یہ کہا تھا کہ اگر کسی آدمی کا نام محمد رکھ دیا جائے, نام تو بہت پیارا ہے, اسی طریقے سے کوئی ٹائٹل اچھا دے دیا جائے, ٹائٹل بہت اچھا ہو, نام محمد ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے, لیکن ایسا آدمی جس کا نام محمد ہو, نام تو بہت اچھا ہے, کس سے اچھا کوئی نام نہیں ہے. اگر کوئی آدمی نام محمد رکھتے ہوئے شرکیہ کام کا ارتکاب کرے, بدعت کا ارتکاب کرے, روزے نماز کا پابند نہ رہے, بتائیے یہ آدمی جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا؟ یہ آدمی جہنم میں جائے گا. نام سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے. یہ عقلی دلیل بھی بتا رہی ہے کہ کوئی آدمی نام سے جنت میں نہیں جائے گا, آدمی اپنے کام سے جائے گا. اور پورا قرآن حکیم دیکھ لیجئے, جہاں بھی جنت میں جانے کا تذکرہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں عمل کو اور ایمان کو ساتھ میں کر دیا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے, ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت الفردوس کو بطور مہمانی بنا کر کے تیار رکھا ہوا ہے. تو جنت میں دخول یہ ڈیپینڈ ہے ایمان اور عمل صالح کے اوپر, یہ کام ہے, نام نہیں ہے. اور افسوس اس بات کا ہے کہ آج جماعت نام کے اوپر جتنا محنت کر رہی ہے, کاش کام کے اوپر محنت کرتی, منہج کے اوپر محنت کرتی تو آج جماعت کو بہت زیادہ ترقی ہوتی. نام کے اوپر محنت کرنے کی وجہ سے ماحول ایسا بن گیا ہے کہ بس ایک جماعت کا فرد دوسرے فرد کی ٹانگیں کھینچنے میں لگا ہوا ہے. اور میں ایک نقطہ یہی بتا دوں کہ جماعت المسلمین کا جو قائد تھا مسعود احمد BSc, یہ شخص پہلے اہل حدیث ہی تھا. اس شخص کی بڑی اچھی اچھی کتابیں ہیں, التحقیق فی جواب التقلید, تفہیم اسلام بجواب دو اسلام, تفسیر قرآن عزیز کئی جلدوں میں, بڑی اچھی اچھی کتابیں شخص نے لکھی ہیں. یہ شخص پہلے جماعت اہل حدیث ہی سے منسلک تھا. جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ جماعت تو جماعت کے نام کے اوپر سب سے زیادہ زور دے رہی, بس وہ نکل پڑا جماعت اہل حدیث سے. اس نے کہا کہ تمہارا نام تو قرآن اور حدیث میں ہے ہی نہیں, میرا نام, میں جس جماعت سے منسلک ہونا چاہ رہا ہوں, جو اپنی جماعت کا نام رکھ رہا ہوں, وہ جماعت تو قرآن اور حدیث میں موجود ہے. هو سماکم المسلمین. اور حدیث حذیفہ ابن یمان کے اندر تلاش کر لیا انہوں نے, تلزم جماعت المسلمین و امامہم. تو جماعت اہل حدیث کی اس حرکت کی وجہ سے کہ نام پر زیادہ محنت ہوئی, منہج کے اوپر محنت نہیں ہوئی, ایک بہت ہی بہترین شخص ضائع ہو گیا اور ہماری جماعت سے نکل پڑا. ناموں ہی کے اوپر تو بحث, تمہارا نام قرآن و حدیث میں نہیں ہے, ہمارا نام قرآن و حدیث میں موجود ہے. ایک شخص ضائع ہو گیا جماعت کی اس حرکت کی وجہ سے, اور باقاعدہ ایک فرقہ وجود میں آ گیا. بظاہر منہج میں اختلاف نہیں ہے, انہوں نے یہی دیکھا کہ یہ لوگ جماعت کے نام کے اوپر زیادہ زور دے رہے ہیں, تو انہوں نے کہا تمہارا نام تو قرآن و حدیث میں ہے ہی نہیں, ہمارا نام قرآن و حدیث میں موجود ہے. هو سماکم المسلمین تلزم جماعت المسلمین و امامہم. بس جناب علی ایک فرقہ بنا لیا اور جماعت اہل حدیث سے نکل گیا. کاش جتنی محنت نام کے اوپر ہو رہی ہے اور جتنی محنت نام کی طرف بلانے میں صرف ہو رہی ہے, خرچ ہو رہی ہے, کاش منہج کے اوپر اتنی محنت ہوتی تو آج جماعت اہل حدیث کو بہت زیادہ ترقی ملتی. جمود آ گیا ہے, تعطل کا شکار ہو گئی ہے جماعت, غلط لوگوں کے امیر بن جانے کی وجہ سے. ابن تیمیہ کے اس قول سے اور حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
حدیث ارباز ابن ساریہ سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ جماعت سے مراد افراد جماعت نہیں، بلکہ جماعت سے مراد شریعت اسلامیہ کا سیاسی نظام ہے اور شریعت اسلامیہ کا مذہبی نظام ہے، اور مذہبی نظام سے مراد قرآن و حدیث، منہج صحابہ۔ اب اگر کوئی آدمی اعتراض کرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طائفہ منصورہ کے تعلق سے ایک بات کہی ہے، طائفہ منصورہ کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کہی ہے؟ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے اندر اس حدیث کو لائے ہیں۔ حدیث اس طرح ہے، وعن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال طائفة من امتی علی الحق منصورین لا يضرهم من خالفهم حتى یاتی امر اللہ عز وجل، رواہ ابن ماجہ فی باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا ایک فرقہ یا ایک ہو کہ میری امت میں ایک طائفہ منصورہ رہے گا جو حق کے اوپر رہے گا، طائفہ منصورہ۔ سوال یہ ہے کہ طائفہ منصورہ کون ہے؟ افراد جماعت ہیں کہ جماعت کے اصول ہیں قرآن اور حدیث؟ طائفہ منصورہ سے مراد ایک جماعت کے بہت سارے افراد نہیں ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کے اندر ایک کتاب لا رہے ہیں، کتاب و اخبار الاحاد۔ حضرت ثابت یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ خبر واحد معتبر ہے، اس بارے میں حضرت نے پورا چیپٹر نقل فرما دیا ہے، کتاب و اخبار الاحاد، یعنی خبر واحد معتبر ہے، خبر واحد حجت ہے، اس پر پورا چیپٹر بخاری شریف میں نقل فرما دیا ہے۔ اس چیپٹر کے اندر ایک باب باندھ رہے ہیں اور یہ فرما رہے وَالطَّائِفَةُ، یہ طائفہ منصورہ، وَالطَّائِفَةُ تُطْلَقُ عَلَى الْوَاحِدِ فَمَا فَوْقَ، قال الامام البخاری رحمہ اللہ، اب یہاں سے ہے، قال الامام البخاری رحمہ اللہ یسمى الرجل طائفة لقوله تعالی وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَلَوِ اقْتَتَلَ رَجُلَانِ دَخَلَا فِي مَعْنَى الْآيَةِ، رواہ البخاری فی کتاب اخبار الاحاد۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے کہ ایک آدمی کو بھی طائفہ کہا جا سکتا ہے، ایک آدمی کو بھی طائفہ کہتے ہیں۔ جماعت کے بہت سارے افراد کو طائفہ تو کہا ہی جاتا ہے، لیکن ایک آدمی کو بھی طائفہ کہا جا سکتا ہے۔ یسمى الرجل طائفة، ایک آدمی کو طائفہ کہا جا سکتا ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کے قول سے استشہاد کر رہے ہیں، جو قول سورہ حجرات کے اندر ہے اس آیت کریمہ سے، کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں لڑ جائے تو ان دو گروہوں کے درمیان اصلاح کرو۔ حضرت امام بخاری فرما رہے ہیں کہ یہاں طائفہ سے مراد دو گروہ بھی ہے، لیکن اگر مسلمانوں کے دو آدمی بھی لڑ جائے تو دخلا فی معنی لایا، تو آیت کے معنی میں وہ دو آدمی بھی آ جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ طائفہ کا مطلب ایک ہے کہ جماعت کے بہت سارے افراد، اور طائفہ کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ جماعت کا ایک فرد، ایک آدمی کو بھی طائفہ کہتے ہیں اور جماعت کے بہت سارے افراد کو بھی طائفہ کہتے ہیں۔ تو اگر کبھی ایک آدمی قرآن و سنت کے اوپر جمع ہوا ہو تو سمجھو طائفہ منصورہ دنیا میں موجود ہے، طائفہ منصورہ دنیا میں موجود ہے، اور ہر دور کے اندر ایک ہی آدمی بھی اگر ہو تو سمجھو طائفہ منصورہ موجود ہے۔ یہ مطلب ہے حدیث ثوبان کا۔ ایک نقطہ اس میں یہ بھی ہے۔ اب اس بات کو اگر مدلل کرنا ہو تو حدیث حذیفہ ابن ایمان، بلکہ حضرت حذیفہ ابن ایمان کا ایک قول ہے، اس کو ملا لیجئے۔ حضرت حذیفہ ابن ایمان نے فرمایا انما الجماعت ما وافق الحق وان كنت وحدك، جماعت تو وہ ہے جس کے ساتھ حق ہو۔ حق کسے بولتے؟ قرآن و سنت کو۔
یعنی جس آدمی کا منہج قرآن و سنت ہو وہ جماعت ہے. وَإِن كُنْتَ وَحْدَكَ، اگر وہ آدمی ایک ہے. اللہ اکبر. کہا جاتا ہے کہ بھئی فلاں شخص جماعت سے الگ ہو گیا، اس نے ایک دوسری تنظیم بنا ڈالی، نام لے کر کے بولتا ہے. زید نے جماعت سے الگ ہو کر کے ایک تنظیم بنا لی، عمر نے جماعت سے الگ ہو کر کے ایک تنظیم بنا لی. اب ہنس کر کے زید یہ بولتا ہے کہ جماعت سے میں الگ نہیں ہوا، جماعت مجھ سے الگ ہو گئی ہے. اب فیصلہ کرو حق کے اوپر کون ہے. زید یہ کہتا ہے میں حق کے اوپر ہوں، میں جماعت سے نہیں نکلا، جماعت مجھ سے نکل گئی ہے. اب کہیں گے ایک طرف تو اکیلا ہے اور ایک طرف جماعت کے بہت سارے افراد ہیں، تو تو حق پر کیسے ہو سکتا ہے؟ جس طرف بہت سارے لوگ ہیں وہ لوگ حق کے اوپر ہوں گے، جماعت کا وہ گروہ صحیح ہوگا. تو پھر زید مسکرا کر کے یہ بولے گا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں. اور پھر ایک آیت اور پیش کرتا ہے وہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، دنیا میں کثیر تعداد ہمیشہ ناحق پر رہنے والوں کی رہی ہے، لہذا اگر تم کثرت کو بنیاد حق مان کر کے ان کی اتباع کرو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. اس لیے کہ گھی ہمیشہ قلیل مقدار میں رہتا ہے اور اسی طرح حق ہمیشہ ایک رہا ہے اور حق کے ماننے والے دنیا میں کم ہی رہے ہیں. ان لوگوں کے مقابلے میں، حق کو تسلیم کرنے والوں کے مقابلے میں باطل کے پلیٹ فارم پر رہنے والوں کی تعداد زیادہ رہی ہے. تو کثرت اور قلت یہ حقانیت کے دلائل نہیں ہیں، بلکہ کثرت اور قلت کوئی معنی نہیں رکھتی. حقانیت کی دلالت قرآن و حدیث کو دیکھ کر ہوگی کہ کون آدمی قرآن اور حدیث کے اوپر عامل ہے. ثابت یہ ہوا کہ حق کا معیار قلت اور کثرت نہیں بلکہ حق کا معیار دلائل ہوتے ہیں. یہ نقطہ یاد رکھا جائے. حق کا معیار قلت اور کثرت نہیں بلکہ حق کا معیار دلائل ہوتے ہیں. اور دلائل کیا ہے؟ کتاب و سنت. اگر کوئی ایک آدمی بھی قرآن و سنت کے اوپر قائم ہو، اس کا منہج وہی ہو جو صحابہ کرام کا منہج رہا ہو، اس کا منہج وہی رہا ہو جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ واصحابی، تو وہ کہیں بھی رہے، چاہے جماعت سے الگ رہے چاہے تنہا رہے، وہ حق کے اوپر ہے. اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جماعت سے الگ ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت نام ہے چند لوگوں کے مجموعے کا، چند افراد کے مجموعے کا، اس میں یہ داخل تھا نکل گیا، یا اس میں یہ داخل نہیں ہوا لہذا یہ جماعت میں داخل ہوا اور نکلا تو جماعت سے نکل گیا، یا اس میں داخل نہیں ہوا تو جماعت سے خارج ہو گیا. یہ جماعت کا ایک غلط تصور ہے. جماعت نام ہے اصولوں کا، منہج کا، اور منہج ہے ہمارا کتاب و سنت. کوئی آدمی کتاب و سنت کے اوپر جو منہج ہے صحابہ کا اس کے اوپر عامل ہو تو چاہے وہ جماعت کے اندر ہو چاہے جماعت سے باہر ہو، وہ منہج کے اوپر ہے، وہ جماعت کے اندر ہے. جماعت سے الگ کہاں ہے؟ جماعت نام ہے منہج صحابہ کا. منہج صحابہ پر اگر زید ہے تو وہ جماعت سے الگ نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ جماعت سے الگ ہے تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ منہج کیا ہے اس کا؟ منہج صحابہ. اب منہج صحابہ جب اس کے ساتھ ہے، منہج صحابہ پر عامل ہے، تو جماعت سے الگ کیسے ہوا؟ تمہارا کیا مطلب ہے یہ کہنے کا کہ وہ جماعت سے الگ ہے؟ جماعت کس چیز کا نام ہے؟ جماعت کا مطلب تم کیا سمجھتے ہو؟ لوگوں کے مجموعے کا، انسانوں کے گروہ کا، چند افراد کے مجموعے کا؟ چند افراد کے مجموعے کا نام زید، عمر، بکر کا نام جماعت نہیں ہے، بلکہ جماعت نام ہے قرآن و سنت کا. تو قرآن و سنت پر اگر کوئی آدمی عامل ہے تو سمجھو وہ قرآن و حدیث پر جمع ہوا ہے، منہج صحابہ پر ہے، وہ جماعت کے ساتھ ہے، وہ جماعت میں ہے. اس لیے کہ جماعت نام ہی ہے اصولوں کا، منہج صحابہ کا.
کسی کو کافر بنا دینا، کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ داغ دینا، یہ بھی جماعت نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے. کافر بنانا بھی ان لوگوں نے شروع کر دیا ہے. جنہوں نے تکفیر کے اصول و آداب نہیں پڑھے ہیں وہ لوگوں کے اوپر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں. ایک کتاب بہت ہی زبردست ہے، التکفیر اصولہ و ضوابطہ. ان لوگوں سے پوچھا جائے جو تکفیر کے فتوے داغتے ہیں، کیا تم نے یہ کتاب پڑھی ہے؟ منہج التکفیر عند ابن تیمیہ. ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تکفیر کا منہج کیا ہے؟ کیا تم نے وہ منہج پڑھا ہے؟ التکفیر اصولہ و ضوابطہ پڑھی ہے آپ نے؟ تکفیر کے اصول سے آپ واقف ہیں؟ پھر کیسے آپ ہر ایک کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دے رہے؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب الامامت کے اندر ایک باب باندھ رہے ہیں. باب ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جن لوگوں نے قتل کیا ان کا سردار اشتر نخعی تھا. اشتر نخعی یہ تمام باغیوں کا سردار تھا، یہ باغی ہو گیا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو تسلیم نہیں کرتا تھا اور پورے مدینے کے اوپر ان باغیوں کا، ان بلوائیوں کا قبضہ ہو گیا تھا اور یہ آدمی امامت کرتا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 دن تک اس آدمی کے پیچھے نماز پڑھی ہے. کیا ثابت ہوا؟ کہ باغی کے پیچھے نماز جائز ہے، اس کا مطلب وہ کافر نہیں ہے. جماعت سے جو نکل گیا وہ کافر نہیں ہوا. پھر کیسے کفر کا فتویٰ آپ نکال رہے ہیں؟ کفر کا فتویٰ اس کے اوپر لگا رہے ہیں. جماعت سے نکل گیا وہ. یہاں تک کہ خوارج یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ دونوں کو کافر کہتے تھے اور ان کے ساتھ دینے والوں کو بھی کافر کہتے تھے. لوگوں نے حضرت علی سے سوال کیا کیا یہ خوارج جو آپ کے لشکر سے نکل گئے، معاویہ کے لشکر سے نکل گئے تحکیم کے معاملے میں، تو یہ منافق ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑا زبردست استدلال فرمایا. کہا کہ انہیں ہم منافق کیسے کہہ سکتے ہیں؟ منافق کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی ایک صفت بیان کی ہے، لا یذکرون اللہ الا قلیلا، کہ یہ نماز جب پڑھتے ہیں بہت جلدی جلدی پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں. یہ تو اتنے بڑے عابد ہیں، یہ تو شب زندہ دار ہیں، رات رات بھر عبادت کرتے رہتے ہیں. ان کی عبادتیں دیکھو گے تو اپنی عبادتوں کو ہیچ سمجھو گے. تو لا یذکرون اللہ الا قلیلا فٹ نہیں ہو رہا ان کے اوپر، میں منافق کیسے کہہ دوں؟ کہا کہ حضرت کافر ہو سکتے ہیں. ارے کہا من الکفر فرو، یہ تو کفر سے بھاگے ہیں، ان کو ہم کافر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. یہ احتیاط تھی ہمارے اسلاف کے اندر، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر، کہ ایسے لوگوں کے اوپر کفر کا فتویٰ لگانے میں بھی احتیاط کے پہلو کو ہمیشہ ملحوظ رکھتے تھے. ثابت یہ ہوا کہ اگر منہج آپ کا وہی ہے جس منہج کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے، تو تنظیم بنا کر کے کہیں بھی آپ کام کر سکتے ہیں. ایک شہر کی تنظیم سے آپ جڑے ہوئے نہیں ہیں تو دوسرے شہر کی تنظیم سے جا کر کے جڑ سکتے ہیں. دوسرے شہر کی تنظیم سے اگر آپ نہیں جڑیں، تیسرے شہر کی تنظیم سے جڑ کر کے اس کا کوئی امیر بنا کر کے آپ اس کے تحت کام کر سکتے ہیں، اس سے جڑ سکتے ہیں. اگر کوئی آدمی کسی تنظیم سے نہ جڑے اور منہج صحابہ پر قائم رہے اور اسی کی تبلیغ کرے، تو اگر جماعت کے لوگ یہ بولیں کہ جماعت سے نکل گیا، تو ایسے آدمی کو کہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ جنت سے ہمیں نہ نکالے، جنت سے ہمیں نہ نکالے. اس لیے کہ جماعت سے جڑنا اور جماعت سے نکلنا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہاں اگر خلیفۃ المسلمین کا معاملہ ہے تو جڑنا ضروری ہے. اب خلیفۃ المسلمین نہیں، لہذا جڑنا اور الگ ہونا یہ کچھ ضروری نہیں ہے. جو لوگ ضروری قرار دیتے ہیں در حقیقت وہ احادیث میں تحریف کرتے ہیں. کتاب الامارہ کی روایتیں
آج کل کے امیروں کے اوپر فٹ نہیں ہوتی. کوئی فٹ کرے گا تو اس کا موقف صحیح نہیں, اس کا موقف غلط ہے. بتائیے پہلے کے امیر جو بنتے تھے وہ 5 سال کے لیے بنتے تھے کہ زندگی بھر کے لیے بنتے تھے؟ پہلے لوگوں کی عمارتیں رجسٹرڈ ہوا کرتی تھی؟ نہیں. آج کی جماعت رجسٹرڈ ہوتی ہے. اس رجسٹریشن کے بارے میں کیا بولتے ہیں؟ یہ جماعت 5 سال کے لیے ہوتی ہے. 2, یہ جماعت, یہ امیر منتخب ہوتا ہے انتخابات کی وجہ سے, الیکشن کر کے. حضرت ربی ابن ہادی المدخلی جو عرب پہ ایک بہت بڑے عالم ہیں, ان سے سوال کیا گیا کہ یہ جو امیر بنائے جاتے ہیں اور ان کو امیر انتخابات کی بنیاد پر چنا جاتا ہے, بنایا جاتا ہے, تو امیر بنانے کے لیے انتخابات کیا ہیں, انتخابات کی کیا حیثیت ہے؟ ربی ہادی المدخلی نے کہا کہ میں تو بدعتی کہنے سے اجتناب کروں گا ایسے لوگوں کو, لیکن نصیحت یہ کروں گا کہ انتخابات چھوڑ دیں. نصیحت یہ کروں گا ان تترکوا الانتخابات, یہ انتخابات چھوڑ دو. تو پہلے کے امیر زندگی بھر کے لیے ہوتے تھے, 5 سال کے لیے نہیں. پہلے کے امیر آج کی طرح آج کل کے الیکشن کے طریقے پر, جو الیکشن آج کا ہے اس طریقے کے الیکشن کے ذریعے امیر نہیں بنتے تھے. اور تیسرے, پہلے کا جو امیر ہوتا تھا, سلطان ہوتا تھا, وہ صاحب اقتدار ہوتا تھا, صاحب اختیار ہوتا تھا. آج کل کا امیر محکوم ہوتا ہے, صاحب اختیار نہیں ہوتا. لہذا کتاب الامارہ کی عمارتیں ایسے امیروں کے اوپر کیسے فٹ کی جا سکتی ہیں؟ یہ تحریف نہیں ہوگی, صاف صاف تحریف ہوگی. اب رجسٹریشن, اس کا تعلق دنیا سے ہے, اور یہ امیر تنظیمی امیر ہے, شرعی امیر نہیں ہے, لہذا اس کے ہاتھ پر بیعت بھی نہیں ہوتی ہے. اب یہ چونکہ شرعی امیر نہیں ہے اور یہ شرعی جماعت نہیں ہے, ایک تنظیم ہے, تو اگر اس کا کوئی آدمی رکن نہ بنے تو جماعت سے الگ ہو جانے کا فتویٰ دے دینا اور کفر کا فتویٰ اس کے اوپر عائد کر دینا کہاں صحیح ہوگا؟ علامہ البانی رحمت اللہ علیہ, بتائیے کئی صدیوں کے اندر اتنا بڑا محدث پیدا نہیں ہوا. میں یہ سوال کرتا ہوں کہ ہماری جمعیت کی رکنیت اس کو حاصل تھی کہ نہیں؟ دلی کا جو دفتر ہے رکنیت کا, جو بک ہے, حضرت علامہ البانی رحمت اللہ علیہ کا نام وہاں بطور رکن درج ہے یا نہیں؟ اگر ان کا نام بطور رکن درج نہیں ہے تمہارے دفتر میں اور تمہاری کتاب میں, تو ہم یہ پوچھیں گے کہ اتنا بڑا عالم جماعت سے الگ تھا یا جماعت کے اندر تھا؟ شیخ عثیمین کی رکنیت بھی حاصل نہیں, شیخ ابن باز کی رکنیت بھی موجود نہیں تمہاری کتاب کے اندر. لہذا یہ لوگ جماعت کے اندر تھے یا جماعت کے باہر تھے؟ ان کے اوپر کون سا فتویٰ عائد کیا جائے گا؟ یہی کہا جائے گا نا, چونکہ یہ لوگ الگ تھلگ کام کرتے رہے, خاص طور سے علامہ البانی رحمت اللہ علیہ. نہ انہوں نے کوئی تنظیم بنائی, نہ ہماری جمعیت میں جو ہندوستان میں ہے اس کا رکن بنے, بلکہ اپنا کام کرتے رہے, حدیثوں کے اوپر ریسرچ کرتے رہے اور الگ تھلگ کام کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے. بتائیے ان کا یہ کام, ان کا یہ طریق مستحسن تھا کہ نہیں؟ قرآن و سنت کے مطابق تھا یا نہیں؟ اگر رکنیت ضروری تھی تو حضرت علامہ البانی رکن کیوں نہیں بنے؟ تمہاری کتاب میں ان کا نام بطور رکن موجود کیوں نہیں ہے؟ علامہ البانی کے اوپر کیا حکم لگاؤ گے؟ اسی طریقے سے عرب میں بہت جگہوں پر کام ہو رہا ہے, دعوت سینٹرز قائم ہیں. الحمدللہ وہاں شہر رسول میں ایک پروگرام ہوا میرا, اسی طریقے سے مکۃ المکرمہ میں حرم کے پاس پروگرام ہوا, 19 پروگرام الحمدللہ جدہ میں ہوئے. میں نے بہت سارے دعوت سینٹرز دیکھے, اپنے اپنے طریق پر سب کام کر رہے ہیں, لیکن وہاں جماعت اہل حدیث کا بینر لگا کر کے کام نہیں ہو رہا ہے. وہاں اہل حدیث علماء کو, سلفی علماء کو تقریر کرنے کی, بیان کی اجازت دے دی جاتی ہے. کیوں دی جاتی ہے؟ اس لیے کہ ان کا جو منہج ہے منہج صحابہ ہے, اور
جماعت اہل حدیث کا جو منہج وہ بھی منہج صحابہ ہے. منہج کی بنیاد پر وہ یہاں کے علماء کو تقریر کرنے کی اجازت دے دیتے, بیان کرنے کی اجازت دے دیتے. اگر یہاں کے لوگ جا کر کے ایک جمعیت بنا کر کے اور اس کا کوئی نام رکھ کر کے, یہی نام رکھ کر کے اگر وہاں کام کرنے لگے, باغی قرار دے دیے جائیں گے, بہت مار کھائیں گے, بہت مار کھائیں گے, باغی قرار دے دیے جائیں گے, جیل کی ہوا کھانی پڑے گی. یہاں کے علماء کو, سلفی علماء کو تقاریر کی اجازت اس وجہ سے دے دی جاتی ہے کہ ان کا منہج اور ان کا منہج ایک جیسا ہے, اگرچہ نام الگ الگ ہیں دونوں کے. انہوں نے اپنی جماعت کا نام کچھ اور رکھا ہے, انہوں نے اپنی تحریک کا نام کچھ اور رکھا ہے. منہج کی بنیاد پر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہو. لہذا اگر کوئی آدمی کسی شہر کی جماعت سے, اب جماعت سے مراد جماعت کے لوگوں سے جڑا ہوا نہیں ہے, اور وہ اپنے طریقے پر کہیں اور کسی تحریک سے جڑا ہوا ہے اور منہج صحابہ پر قائم ہے اور منہج صحابہ کی طرف دعوت دیتا ہے, اسی کا اعلان کرتا ہے, اسی کی تبلیغ کرتا ہے, تو وہ جماعت سے الگ کہاں ہے؟ وہ جماعت سے جڑا ہوا ہے. لاکھ کوئی کہے کہ وہ جماعت سے الگ ہے, کہنے والا جھوٹا ہے. اور الحمدللہ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ جماعت سے الگ ہے, وہ جماعت کے اندر ہے, اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے. اسی طرح IRF ہے, ڈاکٹر ذاکر نائک الگ سے کام کر رہے ہیں, باقاعدہ ہماری جماعت ان کو بلا کر کے ان کا بیان رکھواتی ہے, ان کا ڈیبیٹ رکھواتی ہے. کیا یہ آدمی جماعت سے الگ ہے؟ اگر کہتے ہیں کہ جماعت سے الگ نہیں ہے تو پھر اس نے اپنی تنظیم کا نام IRF کیوں رکھ رکھا ہے؟ اس کا مطلب ان کی تنظیم کا نام ہی دوسرا ہے, اور تم ان کو اپنے جلسوں میں بلا کر کے ڈیبیٹ رکھواتے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا منہج اور ڈاکٹر ذاکر نائک کا منہج ایک ہے. منہج ایک ہونے کی وجہ سے تم انہیں اپنے یہاں ڈیبیٹ کرنے کے لیے بلاتے ہو, اپنے جلسوں میں انہیں بلاتے ہو. اگر منہج ایک نہ ہوتا تو تم کیسے ان کو اپنے جلسوں کے اندر ڈیبیٹ کے لیے بلاتے؟ اگرچہ انہوں نے اپنی تنظیم کا نام الگ رکھا ہوا ہے, وہ تنظیم کا نام رکھ کر کے الگ کام کر رہے ہیں, تم ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاؤ گے یا کہو گے ڈاکٹر ذاکر نائک جماعت سے الگ ہے؟ قطعاً نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ وہ جو کام کر رہے ہیں منہج صحابہ کے اوپر کر رہے ہیں, کام مستحسن ہے. اسی طریقے سے بہت ساری جماعتیں, انصار السنہ ہے کیرالہ کے اندر, ہمارے بنگلور کے اندر جمعیت علماء اہل حدیث ہے, جمعیت علماء اہل حدیث جو بنگلور میں ہماری ہے, یہ جماعت الحمدللہ منہج صحابہ پر قائم ہے. منہج صحابہ قرآن و سنت کی طرف دعوت دیتی ہے, اس کی تبلیغ میں دنوں رات کوشاں رہتی ہے. اس جمعیت کے بارے میں کہہ رہا ہے جماعت سے الگ ہے. آدمی کا دماغ خراب ہے جو ایسا بولتا ہے, اس کو معلوم ہی نہیں کہ جماعت ہے کیا چیز. جماعت کے بارے میں اس کا غلط تصور ہے کہ جماعت اس کو کہتے ہیں. جماعت اس کو کہتے ہیں جس کی وضاحت ابھی میں نے کی. ایک بات اور ذہن نشین کر لیں کہ بعض لوگ جماعت کو اپنی جاگیر سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کسی مدرسے میں جا کر کے باقاعدہ قرآن و سنت کی تعلیم نہیں لی ہے, انہوں نے علماء کی صحبت نہیں اختیار کی ہے, بس کتابیں پڑھ کر کے اہل حدیث ہو گئے, یا اسی طریقے سے کسی کے بلانے پر دعوت دینے پر اہل حدیث ہو گئے. اب امت بھولی بھالی ہے, ایسے لوگوں کو فوراً امارت کا عہدہ دے دیتی ہے. ایسے لوگ جماعت کے لیے سخت نقصان دہ ہیں. ان کے تقویٰ اور طہارت کا لوگ جائزہ نہیں لے پاتے ہیں کہ یہ لوگ کیسے ہیں, ان کی نیتیں ظاہر نہیں ہوتی. اس وجہ سے جماعت کا جو کام ہے وہ جامد ہو گیا ہے, ساکت ہو گیا ہے, جماعت کا کام رک گیا ہے. جس طریقے سے جماعت کا کام ہونا چاہیے جماعت کا کام نہیں ہو پا رہا ہے. ان لوگوں سے جماعت کو بڑا نقصان پہنچا ہے, اور ایسے لوگ امیر بن جایا کرتے ہیں جو عالم نہیں ہوتے اور عصر حاضر کے مسائل سے بالکل نابلد رہتے ہیں. نہ ان کے ہاں علماء کی کوئی توقیر ہوتی ہے, نہ علماء کی کوئی اہمیت ہوتی ہے. اب بتائیے, جس قوم کے اندر علماء کی اہمیت نہ رہے, جو لوگ علماء کو اپنے پیر کی جوتی سمجھے, بتائیے کام کرنے والے تو علماء ہی ہوتے ہیں. جماعت کا کام کیسے ہوگا؟ علماء تو احساس کمتری میں مبتلا ہو جائیں گے. لیکن آج یہ جماعت کا المیہ ہے کہ عمرہ ایسے لوگ ہیں جن کو کتاب و سنت کا گہرا علم نہیں ہے,
ان کے انڈر میں جو علماء کام کرتے ہیں ان کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں اور کھل کر کے جس طریقے سے انہیں تبلیغ کرنا چاہیے نہیں کر پاتے، تبلیغ کا حق ادا نہیں کر پاتے. ایسے عمرہ کو کچھ عقیدت مند مل جاتے ہیں، ان کے ارد گرد کچھ حواری لوگ ہوتے ہیں جو برابر ان کی تعریفات میں لسا رہتے ہیں. حضرت بس آپ ایسے ہیں، حضرت آپ ویسے ہیں، حضرت آپ ڈبل پیسے ہیں، بس حضرت آپ ہی کی وجہ سے سب کام ہو رہا ہے. بس اس پر یہ عمرہ خوشی سے پھولے نہیں سماتے، بس ان کا ایک مزاج بن گیا ہے. پہلے امیر لوگ یہ عمارت جماعت کی لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، لیکن اب ان کو مزہ آنے لگا ہے، لطف ملنے لگا ہے، لہذا وہ اپنے نفس کو، اپنی انا کو تسکین دینے کے لیے یہ عہدہ سنبھال لیتے ہیں. اور ان کے اقتدار میں آ جانے کے بعد جماعت کا کیا حال ہے پورے ہندوستان میں گھوم پھر کر کے دیکھ لیجئے، جماعت بڑی قسم پرسی کے عالم میں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری جماعت کے حال کے اوپر رحم فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء. محترم حاضرین، فضیلت الشیخ حافظ جلال الدین صاحب قاسمی حفظہ اللہ پورا رمضان کا مہینہ پوری تیاری کے ساتھ خطاب کے لیے بیٹھتے تھے اور ہمیں بہت سارا فائدہ ہوا اور ہم بھی پورے کا پورا استفادہ لیے ہیں. اور کل انشاءاللہ فضیلت الشیخ حافظ جلال الدین صاحب حفظہ اللہ اپنے وطن مالیگاؤں بعد نماز مغرب روانہ ہو رہے ہیں. میں تمام اراکین مسجد اور اراکین جماعت اور تمام مصلیان مسجد کی جانب سے فضیلت الشیخ کی خدمت میں ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں. اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں زیادتی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت سے نوازے اور اللہ رب العالمین پورے امن و سلامتی کے ساتھ اپنے اہل و عیال تک پہنچائے. امین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.